اللہ کو اللہ کی خاطر چاہنا ہی صوفیزم ہے۔ رج کے روٹی دے تو ربا، جنت تیری دور دے کسے۔ اور یہ اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ وہ جسے اپنا بناتا ہے تو اس کا خیال بھی رکھتا ہے کہ اللہ جس کو چاہ رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں چاہنے دیتا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہی رہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تنہا ہے، واحد ہے، وہ آپ کو واحد کر دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے، اور تنہائی میں جو پھر درد ہوتا ہے نا، اس درد کے ذریعے آپ اللہ کو پاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SDN ٹی وی۔ اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت اپنی آپ میں خود ایک کائنات ہیں۔ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اور کتنا بڑا انسان ہے، یہ میں انہی کی کلام سے چند الفاظ آپ کو سناؤں گا اور پھر ان سے آگے گفتگو کا سلسلہ چلائیں گے۔ اور ان کا کلام یہ ہے کہ کالی مٹی نور دے کسے، رب نال یاری حور دے کسے، سن کے مریا دکھ نال بھوکھا، منو سلوا تور دے کسے۔ ناظرین، اس کلام کے خالق نعیم اختر اوان صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ نعیم صاحب، اتنا پیارا کلام آپ نے کیسے اس کو لکھا اور اس کے بعد کے خیالات کیا تھے اس کو لکھنے کے بعد؟ پہلی بات تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اتنا کچھ کہہ دیا، میں کیا، میری حقیقت کیا۔ کلام میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کلام ہے جس کو ہم شعر کہتے ہیں، وہ ایک جگہ قرۂ ارطاس پہ موجود ہوتا ہے۔ شاعر کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ اس کو دریافت کرتا ہے۔ اس کو بڑا ثبوت میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ جہاں زندگی لکھا ہے آپ زیست لکھ دیں، جہاں زیست لکھا ہے وہاں حیات لکھ دیں۔ تو میرا تو اتنا ہی کام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دل و دماغ پہ اتارا، کیونکہ انسان اور خدا کا جو تعلق ہے وہ سوچ اور خیال سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوچ کی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس خیال اور سوچ سے ہی اللہ کا رابطہ ہے، وہ دل پہ چیزیں اترتی ہیں، اور جو دل و دماغ پہ چیز اترے وہ علم ہوتا ہے۔ اور اس علم کو اگر آپ کسی تحریری صورت میں قید کر لیں تو وہ ایک یادداشت بن جاتی ہے۔ بیسیکلی میں شروع سے ایسی چیزیں سوچتا تھا۔ صوفیزم سے میرا کافی گہرا تعلق رہا ہے، صوفی لوگوں سے گہرا تعلق رہا ہے، سوچ سے تعلق رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسے خیالات میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دعوے دار ہوتے ہیں خدا کے عشق سے، کہ ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اپنی ہماری لالچ بنا ہوتی ہے۔ کسی شخص نے، بہت کم صوفیزم کے علاوہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو صرف اللہ کی خاطر چاہتے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ کی خاطر چاہنا ہی صوفیزم ہے۔ تو اس میں نے وہ یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ کالی مٹی نور دے کسے، رب نل یاری حور دے کسے، سن کے مریا دکھ نل بھکھا، منو سلوا تور دے کسے، رج کے روٹی دے تو ربا، جنت تیری دور دے کسے۔ تو یہ مکمل ایک میرے ذہن میں آیا تھا۔ اس کا آخری شعر جو ہے وہ، کیونکہ وہ نیٹ پہ اتنا نہیں وائرل، تو وہ میں آپ کو سناؤں گا، جس کو مقطع کہتے ہیں کہ مٹی اندر مٹی اختر، اس دل چکنا چور دے کسے۔ یہ جو ہمارے اندر ہے یہ اس مٹی کے قصے ہیں سارے۔ تو یہ بیسیکلی یہ وجہ تھی، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف ایک عام دل کو لانا ہی یہ مقصود تھا کہ شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ اچھا سر، ہم اسی موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا کوئی اور کلام بھی لکھا آپ نے جس میں یہی نفس مضمون ہو، صرف الفاظ اور ہوں، کیا کہیں گے؟ جی، اس طرح کے میرے دیگر بہت سے کلام ہیں جو نیٹ پہ وائرل ہیں اور تقریباً لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو جن میں ایک اور کلام بھی ہے پنجابی کا کہ ظاہر عبادت وکھری ہوندی، عشق مسلے وکھرے نے۔ واہ! ظاہر عبادت وکھری ہوندی، عشق مسلے وکھرے نے، ہوشاں والے وکھرے ہوندے، عاشق چلے وکھرے نے۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ! متھے تلک محراباں دی وکھری جئیے گل یارو، مالا گھنگرو وکھرا دکھے، چھاپاں چھلے وکھرے نے۔ مالا گھنگرو وکھرا دکھے، چھاپاں چھلے وکھرے نے، دل دی دنیا وکھری ہوندی،
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ। ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹੂ ਬੁੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਵਾਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਹ। ਪੰਡਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹੂ ਬੁੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਫਰੀਜ਼ੇ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਫਰੀਜ਼ੇ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮੰਨਤ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮੰਨਤ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏ ਪੂਜਾ ਰੋਟੀ, ਖੋ ਖੋ ਖਾਵਣ ਦੂਜੇ ਤੂੰ। ਆਹ ਹਾ ਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏ ਪੂਜਾ ਰੋਟੀ, ਖੋ ਖੋ ਖਾਵਣ ਦੂਜੇ ਤੂੰ। ਫੁਕਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਮੰਨੋ ਸਲਵਾ, ਲੰਗਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਫੁਕਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਮੰਨੋ ਸਲਵਾ, ਲੰਗਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਫਨ ਏ, ਖੇਡਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਏ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਫਨ ਏ, ਖੇਡਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਏ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗੀ ਅਖਤਰ ਕੱਲੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗੀ ਅਖਤਰ ਕੱਲੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਬਾਦਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਚੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ने। क्या बात है, बहुत आला सर। अच्छा, आपकी जो सर्विस है उसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। आप एक पूरा प्रोग्राम अगला नादरीन से हम ये बात इंशाल्लाह ये हम वादा कर रहे हैं कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी बशर्ते खैरियत, हम एक प्रोग्राम जो है वो नईम अख्तर अवान साहब की ज़िंदगी पे कि ये करते क्या हैं, बाकी जो बहुत से पहलू है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, ये जो सूफ़ी होता है, जिसे हम सूफ़ी कहते हैं, तसव्वुफ़ कहते हैं, ये इसके लिए क्या बहुत कुछ करना पड़ता है आपके ख्याल में, या जो आम बंदा है वो भी सूफ़ी होता है? सूफ़ी की थोड़ी सी मुझ जैसे ना चीज़ को, या हम जो आम दुनियादार तबका है, इसे क्या कहेंगे कि सूफ़ी क्या होता है और सूफ़ी को क्या करना चाहिए, सूफ़ी बनता किस तरह है? ये देखें कि जब आप किसी चीज़ पे गौर करते हैं तो आप अल्लाह की तख्लीक पे गौर कर रहे होते हैं। जब आप किसी चीज़ को भी देखते हैं तो अगर आप उसकी गहराई में जाते हैं तो अल्लाह की ज़ात आप महसूस करते हैं उसमें। तो जब आप अपने अंदर देखते हैं तो अपने आप को जब महसूस करने लगते हैं आप कि मैं कौन हूँ, तो आपका सूफ़ीज़म का आगाज़ शुरू हो जाता है। फिर सूफ़ीज़म के लिए कोई इस तरह का नहीं होता कि आप किसी स्कूल में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं या इस तरह करें। सूफ़ीज़म के लिए ज़रूरी है बुनियादी सोच, तवज्जो, ख़्याल। तो जब आपका ख़्याल, ध्यान अपने रब की तरफ होगा, अपने तख्लीकार की तरफ होगा, तो आपका रब के साथ रिश्ता मज़बूत होगा। और ये अल्लाह का फिर वादा है कि वो जिसे अपना बनाता है तो उसका ख़्याल भी रखता है। और ये ऐसा नहीं है, ऐसी इबादत या ऐसा ख़्याल नहीं होता कि आपने एक नमाज़ पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी, पाँचवीं पढ़ ली। ये हर वक्त का होता है। जैसे अल्लाह तबारक तआला ने सूरह राब में, कुरान में फरमाया है कि मेरे बंदे ऐसे हैं जो उठते बैठते, सोते जागते मेरा ज़िक्र करते हैं। तो ये वही लोग होते हैं फ़िक्र करने वाले। ये जब जाग रहे होते हैं तो तब भी इनका दिल, दिमाग, ध्यान अपने महबूब की तरफ होता है, क्योंकि वो अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं। और जब सो जाते हैं तो वो महबूब की ही महफ़िल में होते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। फिर यहाँ तक होता है कि ये जिस्म जो है आपको जो है ना, वो इससे इतना ही ताल्लुक़ रह जाता है कि जैसे अल्लाह ने फरमाया है कि आपका नफ्स का आप पे हक़ है, उतना ही हक़ रह जाता है। बाकी आप सब कुछ जो है वो आपकी ख़्याल, आपका सोच जो है वो अलग तरफ माइल हो जाती है। और यही इंसान की कामयाबी है कि वो अपने आप को पहचान ले। यानी कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात। ये तसव्वुफ़ जो है, पता नहीं आपको कुछ इस तसव्वुफ़ ने या सूफ़ीज़म में कुछ इम्तिहान भी लिया होगा, तो इस पे आपने कुछ लिखा? अगर कोई आप पे कोई इम्तिहान आया और इस पे आपने लिखा हो, ज़रा हमारे नाज़रीन को वो सुनाइएगा। देखें, इम्तिहान ये है कि अगर
آپ کو کوئی دنیاوی محبوب ہو نا، تو آپ اس کو ویسا دیکھنے چاہیں گے کہ جیسا آپ کو پسند لگے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا محبوب بھی وہ رنگ پہنے اور ایسا لگے۔ جی تو جب اللہ کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں نا تو اللہ کی ذات بھی یہی چاہتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہ رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں چاہنے دیتا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہی رہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تنہا ہے، واحد ہے، وہ آپ کو واحد کر دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے، اور تنہائی میں جو پھر درد ہوتا ہے نا، اس درد کے ذریعے آپ اللہ کو پاتے ہیں۔ تو بے شمار چیزیں ہیں ایسی، تقریباً میرا سارا کلام ہی اسی طرح ہے۔ ایک صوفیزم پہ ہی ہے، لیکن کوئی اس حوالے سے کوئی خاص چیز؟ اس حوالے سے درد، چونکہ میں نے آپ سے یہ فرمایا ہے کہ درد جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی اس میں وجہ بنتی ہے۔ تو بیسیکلی عشق اور درد جو ہے نا یہی موضوع بن جاتا ہے، چولی دامن کا ساتھ۔ اس کا وہ چولی دامن کا ساتھ بن جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ایک میں نے لکھا تھا، وہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ جی یہ عین اسی موضوع پہ تھا، ایک پنجابی کلام ہے جو میرا بڑا مشہور ہے، وہ بھی لوگوں نے نیٹ پہ کافی دیکھا ہوا ہے، سرچ کیا ہوا ہے، مشہور ہے۔ وہ کلام اس طرح ہے کہ تو کی جانے داروے لوکا، ہاں تو کی جانے داروے لوکا، یار دا دکھ تے یار وے لوکا، تو کی جانے داروے لوکا، یار دا دکھ تے یار وے لوکا، مار مکاندے جندڑی ساکی، مار مکاندے جندڑی ساکی، دکھ سوچاں دے ڈار وے لوکا، مار مکاندے جندڑی ساکی، دکھ سوچاں دے ڈار وے لوکا، جے کر تویں عشق دا پھل تے، جے کر تویں عشق دا پھل تے، دنیا پھر اے خار وے لوکا، تو کی جانے دار وے لوکا، عشق و الفت ڈونگیاں رمضاں، عشق و الفت ڈونگیاں رمضاں، جتوی ہوندی ہار وے لوکا، اس دے غم وچ میریاں اکھیاں، رومن زارو زار وے لوکا، یار دے غم وچ روندے گاندے، ساواں ہوئیاں پار وے لوکا۔ اور آخری شعر قابل توجہ ہے کہ لبیا در در اختر اسنوں، لبیا در در اختر اسنوں، جس دا نہیں سی کار وے لوکا، لبیا در در اسنوں اختر، لبیا در در اسنوں اختر، جس دا نہیں سی کار وے لوکا، تو کی جانے دار وے لوکا، یار دا دکھ تے یار وے لوکا۔ یہ جو آپ کا آخری شعر ہے یہ ہماری پروڈیوسر صاحبہ اور چینل کی اونر محترمہ بدر حجازی صاحب کو بہت پسند آیا۔ تو ناظرین آپ کو یہ کیسا لگا، اس پہ اس ایک شعر پہ اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ نے اردو میں بھی لکھا، پنجابی میں بھی لکھا، پوٹھوہاری میں بھی لکھا، تو لکھنے میں تو یہ جیسے جیسے آپ لکھتے گئے، لیکن اردو اور پنجابی میں جب لکھنے بیٹھے تو اس میں کبھی کوئی چیز آڑے آئی، یا آپ نے جس زبان میں قلم اٹھایا وہ لکھتے ہی چلے گئے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑے سارے شاعر کہتے ہیں جی کہ ہمیں آمد ہوئی اور ہم نے ایسا کیا تو 10 غزلیں لکھ دی، ہوتا ہوگا شاید ایسے بھی، لیکن یہ دیکھیں کہ ایک کپڑا فیکٹری سے بنتا ہے، وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اسے پیک کر کے پھر دکان پہ لایا جاتا ہے اور دکاندار سے خریدا جاتا ہے، تو اسے ایسے نہیں پہنا جاتا، اس کو آپ کسی کاریگر کو دیتے ہیں اور وہ اس کو بناتا ہے، پھر پہنتے ہیں۔ ہر چیز کا اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خیال آیا تو شاعری ایک لفظوں کا کھیل ہے، علم ہے، جس کو علم العروض بھی کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک ایسا علم ہے کہ اس بحروں کا اور جو راگ ہیں، جو موسیقی کے راگ ہیں، ان میں باقاعدہ ایک رشتہ داری ہے، اور یہ مل کے اپنی ایک خاندان بناتے ہیں، ایک نئی سر نکلتی ہے۔
تو یہ اوزان کے اندر لکھا جاتا ہے، اور جب آپ کسی بحر میں لکھتے ہیں تو اس وزن میں اس کا بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شعر دریافت ہوتا ہے، تو اس کو صحیح دریافت کرنا پڑتا ہے، الفاظ کو، اور پرونا پڑتا ہے آڑ میں، اور پھر لکھنا پڑتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور یہ صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے اور آپ نے جو کی تم لکھ دی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح آپ شاعر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس سر سے، لے سے، بحر سے واقف نہ ہوں۔ اتنی حد تک واقفیت ضروری ہے کہ آپ اس کو اوزان میں کر سکیں، تو یہ بڑا ضروری ہے، علم شاعری سیکھنا تھوڑا بہت یہ ضروری ہے۔ اچھا، کوئی اردو کا کوئی کلام جو آپ کا اسپیشل جی یا آپ کی اپنی پسند کا؟ جی، اردو کے کلام میرے بہت سارے ہیں، عرفانہ کلام میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ابھی پہلے آپ سے بات ہوئی ہے کہ جو اپنی ذات کو ٹٹولتا ہے تو وہ پھر اس کا سفر کیسا ہوتا ہے، اسی نوعیت کا ایک اردو کلام ہے کہ جو ذات خودی میں فنا جانتا ہے، ہوں، جو ذات خودی میں فنا جانتا ہے، وہی تو بالآخر بقا جانتا ہے۔ واہ واہ واہ، جو ذات خودی میں فنا جانتا ہے، وہی تو بالآخر بقا جانتا ہے۔ محبت کا مارا ہوں صورت میں تیری، ہوں، محبت کا مارا ہوں صورت میں تیری، مجھے کون تیرے سوا جانتا ہے۔ محبت کا مارا ہوں صورت میں تیری، مجھے کون تیرے سوا جانتا ہے، اور فرشتہ ہے گر وہ تو کیا جانتا ہے۔ اچھا، فرشتہ ہے گر وہ تو کیا جانتا ہے، میں بندہ خدا کا خدا خدا جانتا ہے۔ واہ، میں بندہ خدا کا خدا جانتا ہے، تمنا رہے نہ دوا کی بھی جسم میں، ہوں، تمنا رہے نہ دوا کی بھی جسم میں، وہی دست دل تو دعا جانتا ہے، وہی دست دل تو دعا جانتا ہے۔ یہ گدڑی میں لپٹا فقیر محبت، واہ، یہ گدڑی میں لپٹا فقیر محبت، یہ شاہ حرم کی ندا جانتا ہے۔ اندھیرا ہے کتنا نہیں میں ضیا میں، اندھیرا ہے کتنا نہیں اے ضیا میں، یہ شب جانتی ہے دیا جانتا ہے، واہ واہ یہ واہ، شب جانتی ہے دیا جانتا ہے، جو ذات خودی میں فنا جانتا ہے، وہی تو بالآخر بقا جانتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے افسانے بھی لکھے، تو کتنے افسانے ہیں لکھے ابھی تک آپ لکھ چکے ہیں، اور وہ شائع بھی ہوئے ہیں، شائع نہیں ہوئے؟ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو، چونکہ آپ کے لاکھوں کے حساب سے جو قاری ہیں جو آپ کو سرچ کرتے پڑھتے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ جی، افسانہ فکشن رائٹنگ بھی جو ہے وہ میرا ایک، جب میں کوئی سوچ ایسی آتی ہے کہ یار یہ بیدار ہونی چاہیے، کیونکہ فکشن یا رائٹر جو ہوتا ہے یہ ایک سوچ دیتا ہے، اور رائٹر کا کام ہے صرف سوچ کو بیدار کرنا۔ بہت سارے لوگ آج جدید دور میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعری اور رائٹنگ کا یہ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ اگاتھا کرسٹی نے ایک ناول لکھا تھا، بہت مشہور، سب جانتے ہیں۔ اس میں ایک سین لکھا گیا تھا کہ اس کو 3 بندے چاند پر بھیجنا پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ اس وقت شٹل، یہ راکٹ وغیرہ ایجاد نہیں تھے، تو رائٹر نے اپنے ذہن سے سوچا کہ اگر مجھے بھیجنے ہوں بندے تو میں کیسے چاند تک بھیجوں۔ تو اس نے ایک توپ بنائی، تو توپ میں پھر اس نے لکھا کہ وہ ان کو گولا پھر پریشر سے اوپر چلے گی۔ تو یہاں سے سائنسدانوں نے ایک سوچ لی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر یہ شٹل بنایا، کیونکہ بنانا تو سائنٹسٹ کا کام ہے، سوچنے والے تو صرف سوچتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو جب مجھے اس قسم کی کوئی سوچ آتی ہے تو پھر میں کوئی فکشن لکھتا ہوں، تو یہ میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ میری سوچ ہے کہ اگر اس کو کوئی کرنے والا ہو تو کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک سیمپل دیتا ہوں، کچھ چھوٹا سا، میں کیونکہ افسانہ طویل ہوتا ہے تو میں جی، چھوٹا سا افسانچہ آپ کو اس قسم کا میں سناتا ہوں۔
افسانچے کا عنوان ہے مختصر سا جی کہ حرف آخر. حرف آخر. حرف آخر. ٹھیک ہے. وقت میں سفر کرنے والی عدالتی جماعت 15ویں صدی کے مقتول سائنسدان مدعی کو 30ویں صدی کی عدالت کے باہر لا بٹھایا تھا. اچھا، کیا بات. یہ وہ وقت آ گیا جہاں پہ ٹائم ٹریول پہ کنٹرول ہو چکا ہے. تو فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں ان کو خود بلا کے نا ان سے پوچھا جائے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، خود کیس لڑیں. صحیح. وقت میں سفر کرنے والی عدالتی جماعت نے 15ویں صدی کے مقتول سائنسدان مدعی کو 30ویں صدی کی عدالت کے باہر لا بٹھایا تھا. اندر سے آواز آئی، مقتول حاضر ہو. ٹھیک ہے. وہ کٹہرے میں آیا. جج کے حکم پر مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی. سفیر محض نے کہا، یعنی کہ وکیل صفائی نے، جناب اعلیٰ، میرے معصوم اہل علم دعوے دار کو صرف ایک نظریے کی بنیاد پر مصلوب کر دیا گیا تھا، اور وہ نظریہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک. جج نے حقارت سے کہا، کہاں ہے ملزم؟ پیش کیا جائے. اس نے دوسری طرف اشارہ کیا، جناب اعلیٰ، یہ رہا ملزم، وقت کی حرف آخر کتابیں. That's all. ناظرین، آپ نے یہ افسانہ، مختصر سا افسانہ سنا. اصل میں بات یہ ہے کہ سننے والا بالکل یہی چاہے گا کہ نعیم اختر عوان بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، ہم انہیں دیکھتے رہیں، لیکن وقت کی اپنی مجبوریاں ہیں. اس وعدے کے ساتھ کہ نعیم صاحب کی شخصیت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا کس پروفیشن سے یہ وابستہ ہیں تو آپ واقعی حیران ہوں گے. اور پھر جب آپ ان کے پیشے کو دیکھیں گے اور ان کی شاعری کو دیکھیں گے تو ایک جو نیا باب ہے وہ کھلے گا. اس کو فی الحال یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ بشرط زندگی ہم ایک جو انٹرویو ہے وہ نعیم اختر عوان صاحب سے دوبارہ کریں گے، جس میں ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان پہ ہم ڈسکس کریں گے. آج کا یہ پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.